کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج ایک مبارک پروگرام تقریب بخاری کے حوالے سے بھی ہماری شرکت بہتر رہے گی۔ موضوع تو آپ کو پتہ ہوں گے، ایک سے پہلے مختصر سا ایک ٹاپک یہ بھی ہے ہمارا، چونکہ پیچھے بات ہو چکی ہے کہ کافروں سے شادی بیاہ اور رشتے ناتے اس کا حکم کیا ہے، کسی حد تک تفصیل آپ نے جانی اور سمجھی۔ اسی سے ایک متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی عورت سے شادی ہو جائے جو اہل کتاب سے تعلق رکھتی ہو، تو اب اس سے الفت اور محبت کا کیا حکم ہوگا؟ جو ایک طرف آپ نے احکام پڑھے کہ کافروں سے محبت نہیں رکھنی، اور اسی طرف بیوی اور خاوند کا رشتہ ہے جو محبتوں اور الفتوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، تو کوئی مخرج، کوئی راہ ایسی ہو جس سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم نے پہلے بھی یہ اصول اور ضابطہ اللہ کی توفیق سے پڑھا اور سمجھا ہے کہ ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے، اور یہ بات ثابت شدہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کو قرآن و حدیث میں بظاہر ٹکراؤ نظر آئے، تعارض کی صورت نظر آ رہی ہو، تو آنکھیں بند کر کے یہ بات کہہ دے اور اپنے دل کا عقیدہ نظریہ بنا لیں کہ یہاں کوئی بہت بڑی بات کی جا رہی ہے اور بہت ہی پیاری کی جا رہی ہے، جس تک میرا چھوٹا دماغ آسانی سے نہیں پہنچ رہا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گہرائی میں اس کے اترتے ہیں تو واقعی وہ آپ کی سوچ اور لیول سے اوپر کی بات کی گئی ہوتی ہے، بالکل سیم اس طرح جس طرح کے بڑے جب بڑوں کے انداز میں بات کرتے ہیں تو چھوٹوں کو نہیں سمجھ آتی بات، اور دراصل اللہ اور رسول نے تھوڑے بڑے لیول پر رہ کر بات کی ہوتی۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے، محسوس کرتے ہوں گے، بچے یہ سوال پوچھتے ہیں، پاپا پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ظاہر ٹکراؤ محسوس کرتے ہیں، وہ ان کے دماغ کے چھوٹے پن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں ہے۔ آپ دو صورتیں بنا لیں، ایک ہے اس کتابیہ عورت سے آپ کی محبت دین کی خاطر، اس کے دین سے تأثر ہے، سے اور معاملات ہیں، اور آپ اس لیے محبت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ناجائز ہے، اس سے قرآن و حدیث نے منع کیا ہے۔ اور ایک ہے فطری محبت جو ایک خاوند اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کی بالکل اجازت ہے، بلکہ اس کے بغیر رشتے کا رکھنا محال اور ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ وہ حرام کی محبتوں سے بچے ہیں اور حلال بے مثال کی ہے انہوں نے۔ احادیث تفصیل بیان کرتی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا اعلیٰ ترین مومن اسے کہا ہے جس سے معاملات، پیار و محبت، اخلاق، یہ سب چیزیں گھر میں بہتر ہوں۔ فرمایا وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر اور اعلیٰ ہوں۔ بات کی تھی کہ باہر کا اخلاق اور اچھا رویہ اور نرمی انسان کی مجبوری ہے۔ گھر میں بندہ بادشاہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ سختی کرے، وہ نرمی کرے، وہ ظلم کرے، وہ زیادتی کرے۔ اب یہاں جو بندہ اچھا رویہ رکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی اچھا انسان ہے، عمدہ ہے، اس لیے یہاں عمدگی ہو رہی ہے بغیر کسی مجبوری کے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو آپ سے ذکر کی کہ مسلمان یا غیر مسلم پڑوسی کے متعلق کیا حکم، چونکہ پیچھے آپ نے پڑھا
اسلام نے الولا والبرا کا عقیدہ دیا ہے اور کافروں کی محبتوں اور الفتوں سے منع کیا ہے۔ اب یہ کافر اگر پڑوس میں آ جائے تو دوسری طرف وہ دلائل ہوں گے جو پڑوسی حق کا کہتے ہیں اور بہت زیادہ خیال رکھنے کا بات ہم کرنے لگے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس طرف اس کے اندر کفر پایا جا رہا ہے۔ اب کیا ہو؟ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے کچھ آیات و احادیث عمومی پڑوسی کے متعلق بیان کی جائے، تو یہ وہ حق ہے کہ جو اس زمانے میں بہت کم ادا ہو رہا ہے، پڑوس اور پڑوس کے حقوق۔ وحشت کی سی زندگی ہے مسلمان معاشروں میں اور کفار میں تو بالاولیٰ ہے، اور ہر بندہ خود کی کشتی جو ہے وہ چلا رہا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کی نہیں خبر، بلکہ یعنی اس قدر تنافر سا ہو گیا ہے اور دین سے اس قدر ناآشنائی ہے کہ اگر کوئی پڑوسی یہ حقوق ادا کرنے کو آئے تو اگلا عجیب سمجھتا ہے کہ یہ کیوں، لوگ برا مانتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں یہ باتیں بہت زیادہ کی جائیں، مسجدوں میں، مدارس میں، لیکچروں میں عموماً، تاکہ یہ جو ایک مردہ سبق ہے پھر سے یہ زندہ ہو جائے، اور اسلام کا دیے ہوا اعلیٰ ترین لیکچر ہے اس حوالے سے کہ امت میں پھر حیات پائے۔ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کیجیے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین سے حسن سلوک، اور اسی طرح وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، قرابت دار ہوں، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ہوں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور عام پڑوسی، اور وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو پہلو کا ساتھی، آپ سفر کر رہے ہیں ساتھ کوئی چل دیا ہے، کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں ساتھ کوئی کر رہا ہے نوکری، کوئی تعلق دار آپ کا۔ اس لیے اس کے بعد فرمائے وابن السبیل، اور مسافر، چونکہ اکثر ایسے دوست کو سفر میں ملتے، وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اب پاس والے بندے سے بات کرنا بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، لوگ اسے عجیب سمجھتے ہیں، مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم اس قدر بگڑ گئے کہ اب وہاں اعلان کرنے پڑتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز لینی دینی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تعلق مکمل قطع رکھیں۔ آگے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اس جملے کو اس لیے لایا گیا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے کہ جتنے بھی پیچھے یہ حقوق بیان کیے ہیں، اچھا ہم نے یہ بات الحمدللہ کی توفیق سے دورے میں بار بار کی تھی پچھلے سال، یہ جو آیت قرآن کی آتی ہے اور پھر اس کے آخر میں جو آیت جن الفاظ سے ختم ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ سمجھے اگر ایک صفحے کی آیت ہے تو یہ 2 الفاظ اس کا خلاصہ ہے، بنیاد ہے، اس پر بیس بنتی ہے ان سارے معاملات کی۔ اب اس قاعدے کو ذرا یہاں دیکھیے، یہ جو اللہ کی صحیح بندگی کرنا ہے، شرک سے بچ جانا ہے، یہ حقوق اللہ، اور پھر حقوق العباد، والدین سے احسان، اور پڑوسیوں کے حقوق، ہر ایک مسافروں کے ساتھ اچھے رویے وغیرہ وغیرہ، یہ سب معاملات وہ بندہ نہیں کر سکتا جس میں تکبر پایا جاتا ہو۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اس انسان میں یہ فخر اور تکبر کی بیماری ہو، اس میں جھکنا نہ ہو، تواضع نہ ہو، عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو، بھول جائیں کہ یہ مخلوق خدا کے حقوق ادا کرے گا، اس کے کسی کے سامنے جھکنا، ذلیل ہونا، معمولی ہونا، پست ہو جانا، برداشت کر لینا اس کی باتیں، یہ اخلاق حسن یہ ممکن نہیں ہے جب تک بندہ یہ سوچ نہ رکھے کہ میں کیا چیز ہوں، خیر کر دی باتیں، کیا ہوا، حق نہ ادا کی ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے یہ بنیادی صفت چاہیے، گویا کہ سارے حقوق کی جو بیس ہے یہ صفات ہے کہ عاجزی ہو اور تکبر سے مکمل دوری ہو، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ بہرحال یہ تو ضمناً بات کی۔ اس کے بعد ذرا احادیث کی طرف آئیے تو یہاں بھی قرآن میں رب العالمین نے
پڑوسی کے حقوق، عام پڑوسی، خاص پڑوسی، سب کی بات کی۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہوگی 6014 نمبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما زال یوصنی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین مجھے مسلسل اور ہمیشہ سے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی نصیحت اور وصیت کرتے رہے، مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ انہ سیورثہ، کہ اس سے پڑوسی کو وارث ہی بنا دیا جائے گا، یہ میراث اسے بھی دی جائے گی۔ یعنی میراث خونی رشتہ داروں کو، اقربا کو، قریبی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ تو اس قدر بار بار تائید اور تاکید ہوتی رہی کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید اس پڑوسی کو میراث میں حقدار بنایا اور ٹھہرایا جائے گا۔ یاد رہے کہ ایک ہے ہم انسانوں کا خیال، ایک ہے اللہ اور رسول کا خیال، زمین و آسمان کا فرق۔ آپ وحی کو پڑھ لیجئے کہ جہاں بھی اللہ اور رسول نے اس طرح کی بات کی، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ شاید یہ ہو جائے، وہ کام ہوئے بغیر رہا نہیں ہے۔ مثلا فرمائیں کہ شاید آپ اگلے سال آئے، بخاری وغیرہ کی روایت، شاید میں اگلے سال نہ ہوں، اور اسی طرح ہوا۔ آپ آئے، میں نے ابو بکر کو آپ ملنے، اسی طرح ہوا۔ قیصر و کسریٰ فتح ہوں گے، خزانے آئیں گے، اور اسی طرح یعنی وحی میں جہاں لعل کا لفظ آیا ہے، شاید کا، وہ بھی یقین کے لیے ہی آیا ہے۔ بالقط انسانی سوچ چونکہ اسے شاید سمجھتی ہے، اس لیے اللہ ان کی سوچ کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، بات صرف اتنی ہوتی ہے، اس طرح کی اور وجوہات ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ خیال کر رہے ہیں تو یہ خیال عام بندے کا خیال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تائیدیں اور تاکیدیں اتنی ہوتی رہی ہیں کہ اب ان کا وہ خیال اور گمان یہ ہوا کہ شاید اس پڑوسی کو وارث بنایا جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی 6018 نمبر حدیث آپ دیکھیے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کسی کا اللہ اور رسول پر ایمان ہو۔ اب اس کا معنی یہ ہے، یعنی چونکہ اس من کو عربی میں شرطیہ من کہا جاتا ہے، شرط کے لیے لاتے، یعنی اگر ایمان ہے تو یہ کام بھی ہوگا۔ جس طرح کہ شرط کے بغیر مشروط ناممکن ہے نا۔ کسی سرکاری ہاسپٹل میں سرکاری جاب اور ڈاکٹر بننے کے لیے MBBS وغیرہ وغیرہ یہ ضروری ہے، یہ شرط، نہیں تو جتنا بھی یہ بندہ ضرورات رکھتا ہو وہ بھی معنی ہے۔ شرط کے بغیر مشروط کا وجود و وجدان ناممکن۔ تو فرمایا کہ جس کسی کا اللہ پر ایمان ہو، حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، تو اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ یعنی مطلب یہ، ایک آدمی اگر پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے اور وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اسی ایمان کے اندر مسائل، وہ کہ یہ عمل کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدے کی خرابی کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ پر رسول پر ایمان یہ عقیدہ ہے نا، اور یہاں پھر اللہ پر ایمان کا حوالہ اس لیے دیا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی باتوں کی اہمیت ہوگی وہی اللہ کی باتیں مانے گا اور پڑوسیوں کا خیال رکھے گا۔ دل نہیں چاہے گا، اللہ نے تاکید کی ہے پڑوسی کی تو خیال رکھے گا۔ اگلا پڑوسی نہیں اچھا ہوگا لیکن پھر بھی یہ خیال اللہ کی خاطر رکھے گا۔ اسی طرح والیوم الآخر، آخرت کی عظمت اور ہولناکیاں، اور اسی طرح پیارے پیارے بدلے جو انسانوں کو ملنے ہیں اور سخت سزائیں جو ملنی ہیں، قبر، حشر، ان سب پر جس کی نظر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کا خیال رکھے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ فلا یؤذی جارہ۔ اسی طرح صحیح بخاری کی 2463 نمبر حدیث آپ دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره۔ اس حدیث کو ذرا سمجھیں گے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
کہ کوئی پڑوسی کسی اپنے دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں اپنی لکڑی، اپنا گارڈر، اپنا بیم رکھنے سے منع نہ کرے۔ حدیث ہم سنتے ہیں سمجھتے کم ہیں۔ معنی یہ کہ آپ کے پڑوس میں دوسرا گھر بن رہا، اب بجائے کہ وہ اپنی دیوار کھڑی کرے اور اسی پر اپنا گارڈر وغیرہ وغیرہ رکھے یا لینٹر ڈالے، اگر یہ مطالبہ کرے کہ آلریڈی آپ کی دیوار ہے، میری تھوڑی بچت ہو جائے گی، بس میں اپنا سارا جو بوجھ ہے اسی دیوار پر ڈالنا چاہتا ہوں، اسی پر میں نے گارڈر رکھنا ہے، اس پر میں نے لینٹر ڈالنا ہے، یعنی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ تو فرمایا کہ اس کام سے بھی بندہ نہیں منع کرے گا، اس کام سے بھی پڑوسی کو نہیں منع کیا۔ اور دیکھیں رسول اللہ کوئی نفلی انداز میں بات نہیں کر رہے کہ چاہیے کہ تم یہ نیکی کر لو، یا اگر کر لو گے تو اتنا ثواب ملے گا، نہیں، حکم۔ اور حکم آپ جانتے ہیں قرآن و حدیث میں الامر بالوجوب کا قانون ہے کہ جب آرڈر حکم ہو تو یہ سے چیز واجب ہو جاتی۔ تو فرمایا لا یمنع جار جار ان یغرس خشبہ فی جدارہ، سے منع نہیں کر سکتا، منع نہ کرے، حکم ہے اس چیز کا۔ اسی بنا پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث کے راوی ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین نے بعد میں طاقت بھی عطا کر دی تھی، عہدے مل گئے تھے، اور یہ ہوتا ہے، آج ہی ہماری کلاس میں بات ہو رہی تھی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اسی طرح وَوَجَدَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر پڑھ رہے تھے، ضمناً بات آئی اللہ کی توفیق سے کہ یہ ہوتا ہے کہ جس کسی نے بھی بے لوث ہو کر دین کی خدمت کی ہے، وہ غریب، مسکین ہو، لاچار، کچھ نہ ہو اس کے پاس، اور جس کسی نے اپنی اولاد کو بے لوث ہو کر دین کی طرف لگایا ہے، بغیر یہ سوچے بلا لینی چاہیے کہ یہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا کریں گے، بے لوث ہو کر جس نے دین کی خدمت کی ہے یا کروائی ہے، کہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ اسے اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے، اس کی ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، پکا ایمان۔ تاریخ کا آپ مشاہدہ کریں، یہ ہوگا۔ رسول اللہ اس لیے فرمایا نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پھر آپ کو غریب اور مسکین پایا اور مالدار کر دیا اللہ رب العالمین، اسی طرح یتیم پایا اور نواز دیا، غریب، مسکین، یتیم۔ لیکن پھر اتنی دولت آئی ہے کہ 100 اونٹ وہاں دے رہے، یہاں دے رہے، اور الگ بات ہے کہ دنیا بے وقت رہی، یہ کمال ہے۔ اللہ سے ایسی دولت مانگنی چاہیے کہ دولت ہو، محبت نہ ہو، اس کی اہمیت نہ ہو، حیثیت نہ ہو، خاک سمجھے بنے، ایسی دولت نقصان دہ کم ہوتی۔ دولت آئے اور ساتھ محبتوں کو لے کر آئے، محبت لاتی ہے ضرور، دولت محبت لاتی ہے، یہ انسان کا کمال ہوگا اور اللہ کی توفیق ہوگی جس نے اس سے مدد مانگی کہ دولت آئی اور یہ چوکیدار کی طرح کھڑا رہا، محبتیں دھتکارتا رہا اس کی۔ اگر جب دولت آتی ہے محبت بھی آتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتی ہے ضرور۔ اسی لیے قرآن نے اشارہ کیا اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کر دے تو زمین میں فساد ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کسی نے بھی بے لوث ہو کر دین کی خدمت کی ہے، رب العالمین نے اسے پھر بے لوث کیا ہے، اور مقام بھی دیا، اور حیثیت بھی دی۔ یہ ہماری چھوٹی سوچ ہوتی ہے، ساروں کو عالم بنائیں گے، دیندار بنائیں گے تو یہ پھر دینی میں کھائیں گے کیا، دنیاوی معاملات بھی یہ بھی چلانے پڑتے ہیں۔ یہ ہاں، میں یہ نہیں کہوں گا، اگر آپ کا اللہ پر توکل صحیح نہیں ہے تو پھر میرا مشورہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ کام کریں، کیونکہ پھر ہوتا بھی نہیں ہے اس طرح۔ آپ کا اگر اللہ پر صحیح یقین ہے اور اسے قوی اور قادر ذات سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ ہو اللہ سب کچھ دے گا اور بڑا کچھ دے گا، نہ مجھے ضائع کرے گا نہ میری اولاد کو، پھر کیجیے بے غم بے فکر ہو کر۔ اور اگر آپ بہت بڑے علامہ اور فہامہ بھی ہیں اور یہ ایمان نہیں ہے تو پھر جو سمجھ آتی ہے وہ کریں، اس نسخے پر عمل نہ کریں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق یقین اور ایمان اور توکل سے ہے۔ یہاں دی بھی الگ قانون بھی حدیث قدسی ہے کہ جس طرح بندہ خیال رکھے میرے متعلق اور گمان رکھے میں وہی کرتا ہوں، اسی طرح چلتا ہوں بندے کے ساتھ۔ تو بات تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی میں روایات ہیں، یہ وہ بندہ ہے ایک دفعہ مجھے بھوک لگتی ہے
ایک صحابی سے آیت کی تفسیر پوچھتا ہوں، دوسرے سے پوچھتا ہوں، ابو بکر سے، عمر سے، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت کی تفسیر بڑی اچھی آتی تھی، لیکن سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے، یہ حالت تھی میری، کیونکہ علم 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 علم۔ خود اسے بخاری کی روایت میں ہی لوگوں نے اعتراض کی کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے، تو پھر انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ لوگ جو ہے کاروبار کو نکل جایا کرتے تھے، مجھے اتنا ملے کہ میرا گزارا ہو، کنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیبتنی، بس میں پھر چپٹ کر رہ جایا کرتا تھا، بے ہوشی اور غشیداری پر ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی ایام انہوں نے، علم جو ہے یہ بہت بامشقت چیزیں، قربانیوں کی فیلڈ، یہاں پر آسان سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم مجتہد زمانہ بھی بنے اور کوئی تکلیف بھی ہمیں نہ دیکھنی پڑ جائے۔ ساتھ اس لیے دوسری صورت ان مع العسر یسرا کبھی کہتی ہے نا کہ تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں پھر آسانیاں ملتی۔ بہرحال تو یہی ابو ہریرہ پھر بعد میں گورنر بھی بنتے ہیں، بڑے بھی بنتے ہیں، اللہ نے عزت بھی دی، مال بھی، اس لیے فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر میں جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو بعض لوگوں کو یہ عجیب لگی، جیسے آپ کو اور مجھے بھی عجیب لگے گی اگر پڑوسی ہم سے کہہ دیں اس طرح۔ ہمیں تو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ ادھر آیا کیوں نہ مسلمان رہنے کے لیے، تو اس لیے جب یہ بات عجیب لگی تو انہوں نے کہا، ابو ہریرہ نے، مالی اراکم عنہا معرضین واللہ لارمین بہا بین اکتافکم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس حدیث سے اعراض سا کر رہے ہو، تمہیں عجیب سی لگ رہی ہے، اللہ کی قسم اس لکڑی اور گاڈر کو تمہارے کندھوں پر نہ رکھوں گا، مقصد یہ ہے کہ زبردستی کر کے یہ رکھوں گا، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کروں گا اور اس پر عمل ہوگا۔ یہ ہے پڑوسی کا حق جو اللہ اور رسول نے دیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی 4477 نمبر حدیث آپ دیکھ لیجیے، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ قانون آپ نے پہلے پڑھا تھا، پھر سنیے کہ جب حدیثوں میں مطلق عبداللہ آئے نا، ساتھ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، نو تو کون ہوتے ہیں؟ یہاں کے بندے بتائیں گے جو درس کلاس میں ہوتے ہیں، خاص طور پر عوام میں سے کوئی بتائے، خوشی ہوگی، حدیث صاحب انعام بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جی، جب حدیثوں میں صحابی کا نام آ رہا ہو، عبداللہ ہو اور ساتھ والد کا نام ذکر نہ ہو تو کون سے عبداللہ ہوتے؟ عبداللہ بن مسعود، رضا صاحب جیت گئے، سارے ہی جیت گئے ماشاءاللہ۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انعام ہے جی، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای ذنب اعظم عند اللہ، کون سا گناہ عظیم ترین ہے اور بہت بڑا ہے اللہ رب العالمین کا ہاں، یہ بڑے گناہ پوچھے ہیں تو فرمایا کہ پہلی چیز ان تجعل للہ ندا وهو خلق، کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں اس حال میں کہ اللہ نے پیدا کی، جملہ اشارہ کرتا ہے کہ خالق کے ساتھ کوئی شریک ہو، یعنی عقل کا تقاضا نہیں ہے، جو پیدا کریں اسی کو آپ آنکھیں دیکھیں، اسی سے بدماشی ہو، آپ نے اسی کا شریک ڈھونڈیں آپ، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک، کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ میں نے کہا یقیناً یہ تو بہت بڑی چیز، میں نے فرمایا کہ پھر کون سا اس سے بڑا؟ قال وان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، اولاد کو آپ قتل کریں اس ڈر سے کہ کھائیں گے۔ یہ صرف خوراک کا کھانا نہیں مطلوب، ٹوٹل ہے نا، قرآن نے خشیت املاق کہا، یہ بھی اس کے اندر داخل اور شامل ہے، اور سارے علماء نے تقریباً لکھا ہے کہ بچوں کی بندش، بچوں کا کم کرنا، وقفے وغیرہ وغیرہ، اور نیت بھی یہ چھپی ہو کہ جی مہنگائی ہے، تعلیم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بالکل اس کے اندر داخل ہے، بلا مبالغہ اور بلا کسی شک اور ریب کے۔ یہ منفی سوچیں ختم کرنے کی ضرورت، ہاں صحت کے مسائل ہیں، والدہ کے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کی اجازت ہے، اس کے لیے پھر جائز راستے وہ بھی ناجائز نہ ہوں، نسل کی مطلب بندش وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ پھر بڑا گناہ یہ ہے، اور پھر قلت ثم ای، پھر کون سا؟ تو فرمایا کہ ان تزنی حلیلتا
جارکا، کیا آپ بدکاری کریں انہیں پڑوسی کی گھر والی یا اس کے کسی فرد سے آپ بدکاری کریں. اس کی ایک تو آپ اس حدیث کو سننے سے پہلے ذرا قرآن و حدیث کی مطابقت دیکھیں گے. اس حدیث میں بھی توحید کا مسئلہ شروع میں اور پڑوسی کا انتہا ہے. وہ آیت آپ نے شروع میں پڑھی سورہ نساء کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، یہ توحید کے مسائل آ گئے، اور آخر میں پھر پڑوسی کی. تو وہاں بھی اللہ نے توحید اور پڑوسی کو ملا دیا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چشمہ ہے قرآن و حدیث کی جدائی جو ہے ناممکن چیز. اب یہاں اسے اس لیے بڑا گناہ کہا گیا کہ پڑوسی کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کا محافظ بنا جاتا ہے، اور یہ انہی کے لیے چور ثابت ہوا ہے. یہ ہے نا کہ جب ایک چیز کا مقام بڑا ہو تو اس کے چھوڑنے کا گناہ بھی پھر بڑا ہوتا ہے. گناہ کی مقدار یاد رہیے، کچھ اصول سمجھیے، گناہ کی مقدار اور اس کی بڑھوتری یہ جگہ کے اعتبار سے بھی ہو جاتی ہے. ایک گناہ عام بازار میں کیا جائے، ایک ہے کہ مسجد میں کیا جائے. زمانوں کے اعتبار سے بڑھوتری آ جاتی ہے، رمضان کا گناہ اور عام گناہ. جس طرح رمضان کی نیکی بڑھی ہے، گناہ بھی بڑھا. اسی طرح سوچ سے بڑھتی ہے. ایک آدمی گناہ ڈر ڈر کر کر رہا ہے، دوسرا دھڑلے سے خوف ہو کر کر رہا ہے. فرق ہے دونوں کے نتیجے. اور ایک جی توبہ کی نیت سے کر رہا ہے، شیطان اگلا رہا، اور ایک جو ہے بغیر کسی سوچ کے کر رہا ہے. فرق ہے دونوں. تو یہاں جیسے کہ پڑوسی کے حقوق زیادہ ہیں تو قسم کریں کہ پھر گناہ بھی بڑے ہوں گے اور زیادہ ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وعید کو سنانے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں آسانی تھوڑی زیادہ ہے. پڑوسی کے سارے احوال حالات پتہ ہوتے ہیں، مواقع زیادہ ہے نا، تو اس لیے امت کو ایڈوانس میں ڈرایا گیا کہیں یہ سوچا کسی کی نہ بنے. اسی طرح سے بخاری کی حدیث 2259 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی قال الی اقرب ما منک بابا. یہ ویسے ایک حکم بتایا گیا، احکام تو اس کے بہت زیادہ ہیں. سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو قریب کا پڑوسی اس کے حقوق پھر اور زیادہ ہوں گے. نیکی پہلے اس پڑوسی سے کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس انداز سے. پھر احادیث نے 40 گھروں تک کو پڑوس کہا. کوئی ٹھیک ٹھاک آپ کا محلہ آدھا اس کے اندر آ جاتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاس والے کی اہمیت زیادہ ہے، مگر نہ پڑوس جو ہوگا سارا ہی بنتا ہے. جی اسی طرح صحیح بخاری کی 2463 نمبر حدیث، یہ تو ہوگی وہ میں نے آگے ٹچ کر لیا. جی بہرحال یہ شاید میں نے یہاں نئی سیڈ کی صحیح بخاری کی ہے، اور جس کا معنی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی اور بات سکھلائی ہے کہ جاری سو سے پناہ مانگی جائے، برے پڑوسی سے پناہ مانگی جائے. تو یہ نہ ہو کہ ہم ہی وہ پڑوسی بنے جس سے اللہ اور رسول نے پناہ مانگی ہے. ضروری ہے اس سے اجتناب. اب اس کے بعد ذرا آپ کو بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. کافر پڑوسی اور اللہ رب العالمین پر ایمان نہ رکھنے والا پڑوسی. تو آپ پڑوسیوں کی 3 تقسیم یہاں کر لیں. ایک وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. پڑوسی، مسلمان، رشتہ دار، یہ سب سے اوپر لیول کا پڑوسی، یہ سب سے زیادہ حقدار پڑوسی. ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ اپنوں کے پاس کیوں رہیں، یا اگلا کیوں رہ رہا ہے. کوئی اپنا گھر پاس لینا چاہے گھر تو مشورہ نہیں ہوتا کہ یہاں ہم لیں، جبکہ سب سے زیادہ حق جو ہے اسی پڑوسی کا ہے. چونکہ ایک تو مسلمان ہونے کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ہے، وہ قربت آپ سے ہوگی، انہوں نے اخوہ کی قربت قائم ہے. اسی طرح پھر صحیح بخاری کی 1466 نمبر حدیث میں لوگ اجران بھی کہا گیا کہ پڑوسی پر زکوٰۃ، صدقات وغیرہ اور رشتہ دار پر 2 اجر ہیں. ایک غربت اور مسکنت جو پوری آپ کر رہے ہیں زکوٰۃ دینے کی، اور دوسرا ہے کہ آپ صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں نا، تو ڈبل اجر اس کے لیے ہے. اور اسی طرح پڑوس کے پھر اپنے حقوق، تو یہاں 3 حقوق جمع، یہ سب سے زیادہ
آپ کی خیر خواہی، بہتری اور خیال رکھنے کے لائق اور قابل ہے۔ دوسرا پڑوسی وہ جو رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، تو اس کے دو حقوق ہوں گے، دوسرے لیول کا پڑوسی ہوگا، مسلمان ہے اور پڑوسی ہے۔ اس کا پھر ایمان اور اسلام کا مسئلہ پھر خود دیکھنا دکھانے کا، ایک ہے جو اچھا مسلمان ہے، بہت نیک ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، موحد ہے، اس کا خیال پھر عام مسلمان سے زیادہ رکھنے کی ضرورت۔ اس کے بعد تیسری قسم اس پڑوسی کی ہے جو کافر ہے، غیر مسلم ہے اور پڑوسی ہے کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق رکھنے والا، اہل کتاب ہے یا عام کافر ہے، یا کلمہ گو مشرک ہے یا عام مشرک ہے، سبھی تو اس کے بھی دینی اور دنیاوی حقوق دونوں جو ہے وہ ادا ہوں گے اور اس سے نیکیاں ہوں گی۔ ہاں مذہبی معاملات، رسومات، لین دین وغیرہ وغیرہ، اس سے تعصب، خود بچنا، بچوں کو بچانا اور زیادہ تعلقات بھی نہیں بہتر اور مناسب، کیونکہ پھر اس کے بھی اثرات ہیں، مطلب زیادہ مناسب خاص طور پر آنے جانے کے۔ ایسے بھی اچھے لوگ جو ہوتے ہیں گھریلو آنا جانا بہت سوچ سمجھ کر رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، خاص طور پر یہاں دین کے مسائل اور طرح طرح کے اولاد کی متاثر نہ ہو جائے، کوئی چیزیں کیش نہ کر لی جائے، اور چونکہ پھر بچوں میں چیز زیادہ ہوتی ہے لینے اور دینے کی نا، یہ تمام یعنی خود ایک بندہ زیرک جان سکتا ہے کہ جو کہہ سکتے ہیں آپ کے جو منفی پوائنٹ اور پہلو ہیں ان تمام سے بچا جائے گا، لیکن جو دنیاوی مراسم میں خیال رکھنے کے، قرض کی ضرورت ہے وہ رکھنا، اس کی ادائیگی، کوئی بیماری ہے اس کے لیے کوئی رفع دفع کی کوشش کر لینا، کوئی غربت ہے اس کے لیے اسی طرح کچھ کھانے پینے میں کچھ لے دے دینا۔ آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے خاص طور پر ایک عام ایک ذبیحہ ہے نا، پکائی ہوئی چیز، ذبح کی ہوئی چیز، ایک عام چیز دال بھیجی جا رہی ہے، ایسی اور چیزیں ہیں، اور خاص طور پر پھر برتنوں میں اگر آپ اپنا استعمال کریں، یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ خیال رکھنے کی، لیکن عمومی جو احسان ہے اس سے کی جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ذرا ایک روایت آپ دیکھیں گے، سنن ابو داؤد کی ہے 51-52، شاید میں نے یہاں نہیں سر لیکن میں نکالتا ہوں اس سے۔ جی الحمدللہ، تو یہ سنن ابو داؤد نکالنے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عین یقین ہونے لگے، اس سے ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ انہوں نے ذبح شاۃ، ایک بکری ذبح کی، اور پھر پوچھا کہ اہدیتم لجار یہودی، کیا تم نے یہودی جو پڑوسی ہے اسے کچھ دیا ہے، بھیجا ہے؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین مجھے پڑوسی سے حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ اسے وارث ہی بنا دیا جائے گا۔ اس حدیث کا حوالہ دے کر انہوں نے کافر یہودی اور جو کہ شدید ترین کافر بھی ہیں انہیں کچھ لینے دینا، خود کچھ بیچنا، اس کی تائید کی ان کا مطالعہ۔ تو سمجھ یہ آئی کہ ایسے مراسم جو ہیں جو دین کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، آپ یہ ساتھ ساتھ لگائیں، ایسے مراسم رکھنا جو دین کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اپنے کافر پڑوسی سے جائز ہے، اس سے زیادہ اچھے اخلاق آپ کے ہونے چاہیے۔ آپ کا اسلام نظر آئے اس انسان کو، یہ ہوتا ہے ایک کافر آپ کے دین کو کم سمجھے گا لیکن آپ کے ظاہر کو زیادہ سمجھ سکتا ہے، آپ کے اخلاق پر۔ آج کل آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور ہمارا بھی ہے کہ اس وقت انسانیت جو عمومی ہے نا، یہ دین سے کم متاثر ہے، پتہ نہیں کیوں، اور اخلاق سے کسی کے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس ویک پوائنٹ کو جو جتنے بھی گمراہ فرقے یا لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اس لیے ان کا ملنسار بہت اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان کی مجبوری ہے اور اس پر شاید اجر بھی انہیں نہ ملے، اپنے دنیاوی معاملات کو سیدھ رکھنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ قادیانی بظاہر بڑی کوشش کریں گے کہ اخلاق بڑے اچھے رکھے جائیں، یعنی تشیع بہت کوشش کریں گے، اسی طرح اور جو ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اپنے قریب کر سکیں۔ عیسائیت کو آپ دیکھ لیں، بظاہر بہت میٹھا مذہب یہ شو کرتے ہیں، بہت میٹھا دکھاتے ہیں، اور اگرچہ پس پشت ہیں
وہی چورے بھی کھونپ رہے ہوں گے، اقوام کی تقدیریں بری انداز سے بدل رہے ہوں گے، ظلم زیادتیاں کر رہے ہوں گے، ہر جگہ ہی ان کی ہوں گی، لیکن ظاہری انداز اپنا ٹھیک رکھتے ہیں. تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ ان سے زیادہ اخلاق اس کے بہتر ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، ملنسار کے اندر کوئی کمی نہ ہو، مسکراہٹ ہو، خیال رکھے، برداشت کرے، پڑوسی کا ہر لحاظ سے خیال رکھنے والا ہو. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم تمام حقوق جو ہیں پڑوسیوں کے ادا کریں. میرے خیال اس پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اگلی بات کریں گے. جو یہ 51-52 سنن داؤد کی صحیح حدیث ہے، 51-52 نمبر ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. کوئی سوال ہو کسی کو؟